کیا اسلام کا اور اللہ کے قانون کا ہماری زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں؟ کیا اسلام کا اور خدا کا تصور ہمارے ہاں صرف مساجد اور مدارس تک محدود ہے؟ جس طرح عیسائیوں میں خدا کا تصور صرف ایک چرچ تک محدود ہو کے رہ گیا، کیا آج ہمارے ہاں بھی اللہ کا اور اس کے نظام کا تصور صرف عبادات تک محدود ہے؟ کیا معاملات میں اور روزمرہ زندگی میں ہمیں اسلام کی کوئی ضرورت نہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں چند لوگوں کے متعلق بیان فرما رہے ہیں کہ یقولون هل لنا من الامر من شیء، انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا ہمیں بھی قانون سازی میں چند مہلت ہے، کیا ہمیں بھی کچھ اختیارات ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت انہیں ٹوکا اور کہہ دیا ان الامر کلہ للہ، کہ سارے کے سارے اختیارات، سارے کے سارے قانون سازی کے اختیارات اور سارے کے سارے ہدایت نامے جاری کرنے کے اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ کیا فرماتے ہیں؟ للہ الامر من قبل ومن بعد۔ اور اللہ تعالیٰ یوں ہی ایک اور مقام پہ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ الا لہ الخلق والامر، اللہ کہتے ہیں مخلوق میری ہے، پیدا میں نے کیا ہے، مجھے زیادہ پتا ہے کہ میری مخلوق جو ہے وہ کس انداز سے اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکتی ہے، جس وجہ سے ان کی تمام قانون سازی کے مراحل میں نے خود طے کر کے قانون بنا کر انہیں دیے ہیں۔ اور اسلام کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا یہ انتہائی ضروری اللہ نے قرار دیا ہے، اور اللہ نے کامیابی کا رستہ اور کامیابی کا طریقہ صرف اسی بات کو قرار دیا ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو اسلام کے ڈھانچے میں ڈال لے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زندگی اسلام کے قانونوں کے مطابق ڈھلی ہوئی تھی۔ جس طرح کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، مسند احمد حدیث نمبر 25813، سئلت عائشہ عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت کان خلقہ القرآن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کے بارے میں پوچھا گیا، آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا، آپ کے شب و روز گزارنے کے طریقے کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے آگے کیا جواب دیا کہ آپ کا جو کردار تھا، آپ کے جو عادات تھی وہ قرآن ہے۔ مطلب کیا ہے کہ قرآن کے اندر کوئی ایک ایسا حکم موجود نہیں جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عملی زندگی میں پریکٹیکلی اسے کر کے نہ دکھایا ہو۔ جس طرح کہ واضح حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرمائی سبح اسم ربک الاعلی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا اور خود اس پہ عمل کیا کہ اجعلوها فی السجود، اسے آپ سجدے میں رکھیں اور سبحان ربی الاعلی پڑھا کریں۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے دوسری آیات نازل کی فسبح بسم ربک العظیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجعلوها فی الرکوع، اسے آپ رکوع میں رکھیں، اور رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں پڑھی سبحان ربی العظیم۔ تو مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مکمل زندگی کو اسلام کے ڈھانچے کے مطابق ڈھالے ہوئے تھے، اور انہوں نے ریاست مدینہ قائم کر کے اسلام کا قانون نافذ کر کے پوری دنیا تک کے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو اسلام کو صرف عبادات تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ اسے معاملات میں بھی لے کر آنا ہے۔